السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب۔ صدق اللہ العظیم۔ ورتل القرآن ترتیلا، روح تلاوت کے عنوان سے اس محفل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو را کو موٹا پڑھنے کی تمام وجوہات سے واقف کروا چکے ہیں، اور اس بات کا بھی ہم آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ تمام باتیں جو را سے متعلق اور پچھلی تمام باتیں جو تجوید سے متعلق ہوئی ہیں وہ سب کی سب آپ کے ذہن نشین ہو چکی ہوں گی، اور اگر نہیں ہوئی ہے تو پھر کر لیجئے۔ ہر روز یا جب بھی آپ کو موقع ملا ہے یہ ایپیسوڈ سننے کا تو آپ اس کو بار بار سنیے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ تمام قواعد بیٹھ جائیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کے دوران میں ان قواعد کو آپ استعمال میں لاتے رہیں۔ میں اس سے قبل بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو اس میں دشواری ہو رہی ہے معلوم کرنے میں اور سمجھنے میں تو پھر آپ ہم سے کانٹیکٹ کیجئے، فون کر سکتے ہیں آپ، یا واٹس ایپ پہ میسج دے سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وضاحت کی جائے گی حتی المقدور انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے کی بات آج آپ کو کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ پھر ایک بار را کو موٹا پڑھنے کی وجوہات سے آپ کو پھر ایک بار واقف کرا دوں۔ را کو اوپر کی حرکتیں ہوں اور ان حرکتوں سے وہ پڑھا بھی جائے، جیسے زبر پیش، دو زبر دو پیش، کھڑا زبر الٹا پیش، ایسی تمام صورتوں میں را کو موٹا پڑھیں گے۔ را ساکن رہے یا ہو جائے، اس سے پہلے کے حرف کو اگر اوپر کی حرکتیں ہوں تب بھی را کو آپ موٹا پڑھیں گے۔ را ساکن رکنے کی وجہ سے ہو رہا ہو، اس سے پہلے کا حرف بھی ساکن رہے سوائے یا کے، اور اس سے پہلے کے حرف کو پھر اوپر کی حرکتیں ہوں تب بھی را کو موٹا پڑھیں گے۔ یہ تین وجوہات میں را زبر پیش کی وجہ سے، یعنی اوپر کی حرکتوں کی وجہ سے موٹا پڑا گیا، اور آگے کی تین وجوہات جو آپ کو بتائی گئی اس میں یہی بتایا گیا کہ زیر کی وجہ سے را موٹا پڑا جائے گا یا زیر سے پڑا جائے گا۔ چوتھی وجہ یہ تھی کہ را ساکن سے پہلے کے حرف کو اگر کسرے عارضی ہو، یعنی عارضی زیر ہو، تو بھی را کو موٹا پڑیں گے، جیسے انِرْتَبْتُمْ، امیرتابو، ارجعی وغیرہ۔
را ساکن سے پہلے زیر رہے لیکن را کے بعد والا حرف اسی کلمے میں مستعلیہ میں سے کوئی ہو. مستعلیہ حروف 7 ہیں: صاد، ضاد، طا، ظا، خا، غین، قاف. ان کا مجموعہ قص وتنقر، قص وتنقر. یہ 7 حروف چونکہ بلند پڑے جاتے ہیں ہر حال میں، ان کی بلندی کی وجہ سے را بھی موٹا پڑا جائے گا. شرط ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر لیکن را کے بعد والا مستعلیہ حرف اسی کلمے میں رہے. اگر دونوں مختلف کلموں میں ہوں تو پھر ایسی صورت میں را باریک پڑیں گے، ہے نا. میرو صاد پھر قاف، یہ ایک کلمہ ہے. لا تسعر خدک، یہ علیحدہ علیحدہ کلمہ ہو گئے، اس سے را باریک پڑا جائے گا. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتایا تھا کہ لفظ فرقن کو فرقن پڑھیں آپ یا فرق پڑھیں، دونوں صورتوں میں را کو موٹا پڑھنا بھی جائز، باریک پڑھنا بھی جائز. اس لیے کہ فرقن کا لفظ یعنی کلمہ بھی مستعلیہ حرف ہے. را ساکن سے پہلے زیر ہے لیکن را کے بعد قاف مستعلیہ ہے، اس لیے را کو موٹا پڑھنا جائز ہے. باریک اس سے جائز ہے کیونکہ قاف کو 2 زیر ہونے کی وجہ سے قاف کی بلندی کما حق و باقی نہیں رہتی، اس لیے باریک بھی جائز. اگر آپ فرق پڑھیں صرف، وہاں پہ بھی یہی بات ہے. اور مصر میں اور قطر میں رکنے کی صورت میں را کو موٹا پڑھنا بھی جائز، باریک پڑھنا بھی جائز. وہ اس لیے کہ را ساکن سے پہلے کا حرف مستعلیہ ہے اور اس سے پہلے کے حرف کو زیر ہے، تو زیر کی وجہ سے صاد بلند ہے مصر میں اور قطر میں طا بلند ہے، تو اس لیے را موٹا پڑھنا جائز ہے. اور باریک اس لیے جائز ہے کہ ادھر مصر میں صاد سے پہلے زیر ہے، ادھر قطر میں طا سے پہلے زیر ہے. زیر ہونے کی وجہ سے ان بلند حروفوں کی بلندی کما حق و باقی نہیں رہتی، اس لیے باریک بھی جائز ہے. ہاں میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر مصر اور قطر پر وقف نہیں کریں گے آپ تو را کو جو حرکت ہوگی اس حساب سے آپ را پڑھیں گے. زبر یا پیش را کو تو موٹا پڑھیں گے، زیر ہو تو باریک. یہ باتیں گزشتہ کی تھیں جو آپ کو پھر ایک بار سنا دی گئی. اب آج کا جو ہے معاملہ ہے را کو باریک پڑھنے کا، اور بہت آسان ہے. را صرف 3 حالتیں ایسی ہیں جہاں پہ را باریک پڑھا جاتا ہے، اور یہ فیصلہ تو آپ بھی کر سکتے ہیں. یعنی را کو اوپر کی حرکتیں ہوں تو آپ بولے موٹا پڑھیں گے، نیچے کی حرکتیں ہوں تو باریک پڑھیں گے. سیدھی سیدھی بات. کیا آ سکتا ہے نیچے؟ را کو زیر آ سکتا ہے، 2 زیر آ سکتے ہیں، کھڑی زیر بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن شرط یہی ہے کہ ان حرکتوں سے انہیں پڑھا بھی جائے، را پڑھا بھی جائے. را کو زیر 2 زیر کھڑی زیر رہے اور ان حرکتوں سے وہ پڑھا بھی جائے، تب را کو باریک پڑھیں گے. جیسے مثال کے طور پہ رسالات ہے نا، رسالات، اجرن ہے نا، یہ مثالیں ہیں. را کو 2 زیر، اجرن، اجری ہے نا. یہ را کو زیر ہو یا 2 زیر ہو یا کھڑی زیر ہو، ان حرکتوں کے ذریعے سے وہ پڑھا بھی جائے تب را کو آپ باریک پڑھیں گے. وجہ نمبر 1. وجہ نمبر 2 یہ بھی آپ نکال سکتے ہیں کہ را ساکن رہے یا ہو جائے، اس سے پہلے کے حرف کو اوپر کے کہتے ہوں زبر یا پیش تو موٹا پڑھیں گے. اب کیا آ سکتی ہے؟ زیر آ سکتی ہے. اب ایک بات یہاں بولنا پڑے گا کہ را ساکن رہے یا ہو جائے، اس سے پہلے کے حرف کو ذاتی زیر ہو تو باریک پڑھیں گے آپ. ابھی پڑھ چکے نا. وجہ نمبر 4 موٹا پڑھنے کی، را ساکن سے پہلے کے حرف کو کسرہ عارضی ہو، عارضی زیر ہو تو را موٹا پڑھیں گے. جیسے ایرو جی، انیرو تب تم. لیکن یہاں آپ کو بولنا پڑے گا را ساکن سے پہلے ذاتی زیر ہو تو ایسی صورت میں را کو باریک پڑھیں گے. جیسے فردوس، فرعون وغیرہ. سمجھ میں آئی آپ کے بات؟ میں موٹا پڑھنے کا حوالہ دے کے پھر باریک کا آپ کو سمجھانے کے لیے حوالہ دیا. آپ کو کوئی دشواری نہیں ہونا کہ را ساکن سے پہلے کے حرف کو ذاتی زیر ہو. اگر ذاتی زیر نہیں ہے، عارضی زیر ہے تو پھر را موٹا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تیسری اور آخری وجہ را کو باریک پڑھنے کی بہت آسان ہے. وہی آپ ذہن میں لائیے کہ تیسری وجہ تھی وہاں را ساکن رہے رکنے کی وجہ سے،
اس سے پہلے کا حرف بھی ساکن رہے سوائے یا کے، اور اس سے پہلے کے حرف کو اوپر کی حرکتیں ہوں زبر یا پیش تو را کو موٹا پڑھیں گے، جیسے قمر، حجر، فجر وغیرہ یہ پڑھے تھے آپ۔ اب آپ کو یہاں کہنا پڑے گا را رکنے کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو، اس سے پہلے کا حرف بھی ساکن رہے سوائے صاد، ضاد، طا، ظا کے، یہ 4 حروف ہیں، صاد، ضاد، طا، ظا کے، ان 4 حروفوں کو مطبقہ حروف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مطبقہ۔ آگے چل کے ہم صفات کا حروف پڑھیں گے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ 4 حروف ہیں، صاد، ضاد، طا، ظا، صاد، ضاد، طا، ظا، یہ 4 حروفوں میں سے کوئی بھی حرف رہے، اس سے پہلے کے حرف کو زیر رہے، تو پھر ایسی صورت میں را کو باریک پڑھیں گے۔ آپ اچھی طرح سنیے، را رکنے کی وجہ سے ساکن ہو، اس سے پہلے کا حرف بھی ساکن رہے سوائے صاد، ضاد، طا، ظا کے، اور اس سے پہلے کے حرف کو زیر رہے، تب را کو باریک پڑھیں گے، جیسے حجر، ذکر، سحر وغیرہ، ہے نا؟ سحر میں را بھی ساکن، حا بھی ساکن، سین کو زیر ہے۔ ذکر میں را ساکن، کاف بھی ساکن، اس سے پہلے کے حرف کو زیر ہے۔ ہاں اگر بیچ میں سازا تازا میں سے کوئی آ جاتے ہیں حروف تو پھر را کو موٹا پڑھنا بھی جائز ہو جائے گا، باریک پڑھنا بھی جائز ہو جائے گا، جیسے مصر، فطر، مصر، فطر، ہے نا؟ تو یہ باریکی ہے، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو را کو باریک پڑھنے کی صرف 3 ہی وجوہات ہیں۔ نمبر 1 را کو زبر، نمبر 1 را کو زیر، 2 زیر یا کھڑی زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، بشرطے کہ وہ ان حرکتوں سے پڑھا بھی جائے۔ وجہ نمبر 2 را ساکن رہے یا ہو جائے، اس سے پہلے کے حرف کو زیر ہو تو بھی باریک پڑھیں گے۔ وجہ نمبر 3 را رکنے کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو، اس سے پہلے کا حرف بھی ساکن رہے سوائے صاد، ضاد، طا، ظا کے، اور اس سے پہلے کے حرف کو زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ درمیان میں اگر ان 4 حروفوں میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے صاد، طا، ظا میں سے، تو ایسی صورت میں آپ را کو موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، باریک بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ آزاد ہیں، جیسا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے الحمدللہ آپ کو را کو پڑھنے کے تمام طریقے سامنے آ چکے ہیں۔ اب را کو پڑھتے وقت میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دشواری نہیں ہوگی کہ اب کس را کو موٹا پڑھنا چاہیے، کس را کو باریک پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ را بہت کمال کا ہے، جیسے لام اسم جلالہ کو ہم پڑھتے وقت موٹا یا باریک پڑھے تھے، اسی طرح سے را کو بھی موٹا یا باریک پڑھنا ہے۔ را ہی ایک ایسا حرف ہے تمام حروفوں میں جو موٹا یا باریک پڑھنے کی اپنی ایک شناخت رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 6 وجوہات میں را موٹا پڑھا گیا، 3 وجوہات میں را باریک پڑھا گیا۔ اس طرح سے را کو موٹا اور باریک 2 طرح سے ہی پڑھا جاتا ہے، اور موٹا پڑھنے کو پر بھی کہتے ہیں اور مفخم بھی کہتے ہیں، اور باریک پڑھنے کو باریک بھی کہتے ہیں، ترخیص بھی کہتے ہیں غالباً۔ اس طرح سے جو ہے موٹا اور باریک پڑھنے، موٹا یا باریک پڑھنا چاہیے ہم کو را، اور کب موٹا پڑھنا چاہیے اور کب باریک پڑھنا چاہیے، یہ تمام تفصیلات آپ تک پہنچ چکی ہے۔ اب آپ کو آگے بتانا ہے، میں شروعات تو کر دیتا ہوں کیونکہ پورا وقت شاید ہمارے کام نہ آ سکے، آگے پھر اگلے ایپیسوڈ میں اس کو ہم پورا کر سکتے ہیں۔ تو آگے بتانا یہ ہے آپ کو کہ مد جو ہوتا ہے، پتی نما جو علامت ہوتی ہے وہ کیوں آتی ہے۔ اگر کسی مجوید کو وہ قرآن مجید کی پوری پتی نما علامتیں ہٹا دی جائیں، تب بھی جہاں کھینچ کر پڑھنا ہے وہاں وہ کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، مجوید اگر ہو تو۔ اور جو لوگ مجوید نہیں ہیں ان کے لیے دشواری ہوتی ہے۔ اب ہم آپ کو مجوید بنا رہے ہیں، الحمدللہ جتنی تجوید ابھی آپ نے سیکھی ہے یہ تقریباً 60% سے بھی زیادہ آپ سیکھ چکے ہیں، بلکہ 70% بھی میں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ تجوید سیدنا امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے آپ سیکھ چکے ہیں الحمدللہ۔
اب کچھ باقی رہ گئی ہے، جس میں سے ایک مد کا بیان ہے، وقت کی قسمیں ہیں، اور خاص طور پر صفات حروف ہے، اور بقیہ چیزیں تو وہ آپ کو ضروری باتیں بتائی جائیں گی جو آپ کے لیے کام آئیں گی، جس میں جو ہے علامات سے وقف ہے، اور وقف اور ابتدا کے قاعدے ہیں، اشمام و روم ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کو اس سے بھی واقف کرایا جائے گا تاکہ آپ ایسی چیزوں سے بھی واقف رہیں کہ اگر کوئی آپ کو قاری قرآن مل جائے، مجوید مل جائے، تو آپ کو کوئی دشواری نہیں ہونا کہ بھئی آپ یہ قاعدہ تو پڑھے ہی نہیں، ہم سنے ہی نہیں۔ اس لیے ہم وہ تمام قاعدے بھی آپ کو بتائیں گے جس کا اگرچہ کہ تجوید سے بہت زیادہ ضروری تعلق نہیں ہے، انشاءاللہ آگے بتائیں گے۔ تو ہم آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں مد کا قاعدہ۔ مد کے بارے میں آپ اتنا ضرور سمجھ لیجئے، مداح آپ پڑھ چکے ہیں، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر، اور الف سے پہلے زبر ہو تو ایک الف یا دو حرکت کے برابر آپ اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، یہ مداح ہے۔ اور اس کا ڈبل یا ٹربل یعنی دگنا یا تگنا کھینچ دینے کو کہتے ہیں مد۔ کبھی دگنا کھینچیں گے، کبھی تگنا کھینچیں گے، وہ ہو جاتا ہے مد۔ اور ایک بات سن لیجیے آپ، مصری قراء کے نزدیک مد کی کوئی حد نہیں، جب تک اچھا لگا وہ کہتے ہیں کہ کھینچتے رہو۔ تو ہمارے پاس حد ہے، سیدنا امام حفص کے پاس جو مدوں کی مقدار مقرر ہے ہم وہ آپ کو بتائیں گے۔ مد چھوٹا مد یہی ہے، مداح جو ہے اس کو ہی چھوٹا مد یا مد ذاتی اور مد حقیقی بھی کہتے ہیں۔ یہی چھوٹا مد جا کے بڑا بن جاتا ہے، کب؟ جہاں کہیں بھی مداح ہو رہا ہو یا مداح کے برابر کھینچے جانے والی حرکتیں ہوں۔ کیا ہو سکتی ہیں وہ؟ کھڑا زبر، الٹا پیش، کھڑی زیر، یہ بھی مداح کے برابر کھینچے جاتی ہیں، جیسے نون واو پیش نو، ٹھیک ہے، اور نون الٹا پیش نو، ہا یا زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا علی زبر ہا، ہا کھڑا زبر ہا۔ تو پتہ چلا کہ مداح کی مقدار میں کھینچے جانے والی حرکتیں جو ہیں وہ کھڑا زبر الٹا پیش کھڑی زیر ہیں۔ تو کھڑا زبر الٹا پیش کھڑی زیر کو بھی آپ اتنا ہی کھینچتے ہیں جتنا کہ مداح کو کھینچتے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں کہیں بھی مداح ہو رہا ہو یا مداح کے برابر کھینچے جانے والی حرکتیں ہوں، اس کے بعد اگر حمزہ آ جائے یا جزم آ جائے یا تشدید آ جائے، یاد رکھیے اچھا، جہاں کہیں بھی کلام اللہ میں مداح ہو رہا ہو، یعنی واو ساکن سے پہلے پیش یا ساکن سے پہلے زیر، الف سے پہلے زبر، یا یہ نہیں ہے بلکہ کھڑا زبر الٹا پیش کھڑی زیر ہے، اس کے بعد اگر حمزہ رہے، قاف الف کی شکل میں رہے یا عین کے سر کی شکل میں رہے، یا پھر بعد والا حرف ساکن رہے، جزم والا رہے، یا یہ کہ بعد والا حرف تشدید والا رہے یعنی مشدد رہے، ایسی صورت میں آپ مد کریں گے۔ میری بات سمجھ گئے آپ؟ قرآن مجید میں کہیں بھی آپ کو مداح کے بعد یا مداح کے برابر کھینچے جانے والی حرکتوں کے بعد اگر حمزہ آ جائے یا رہے، یا بعد والے حرف پر جزم رہے، یا بعد والے حرف پر تشدید رہے، اور وہاں ملا کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، ملائیں گے، تو ایسی صورت میں وہاں مد کریں گے آپ، اسی کو بڑا مد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ تعالی ہم آگے کے ایپیسوڈ میں بہت ہی تفصیل سے بتائیں گے۔ اب چونکہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ فجزاکم اللہ خیر الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔